أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ والآداب میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی باہمی محبت اور رحمت اور شفقت کی مثال ایک بدن کی ہے کہ جب اس کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کی وجہ سے سارا بدن بے خوابی اور بخار محسوس کرتا ہے۔ عام طور پر اس حدیث سے مومنوں کی باہمی اخوت اور ہمدردی کے تعلق پر استدلال کیا جاتا ہے۔ یقیناً سب مومنوں کے درمیان ایک دوسرے سے محبت و ہمدردی اور رحمت و عطوفت کا ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایک مومن بھائی کو کوئی تکلیف ہو تو باقی سب اس کی تکلیف اور دکھ میں اس کے ساجھی اور شریک ہوں۔ اگرچہ سچے مومنین کی جماعت میں بحثیت مجموعی تو ایسے نظارے دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جماعت مومنین کے ہر فرد کی اپنے مومن بھائیوں کے دکھ اور تکلیف پر ایسی ہی کیفیت ہوا کرتی۔ در حقیقت یہ مثال سب سے بڑھ کر خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چسپاں ہوتی ہے، اور آپ کو اپنے متبعین سے، جماعت مومنین سے محبت اور رحمت اور شفقت کا جو تعلق تھا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دکھ درد کو محسوس فرمایا کرتے تھے اور ان کی تکلیفوں کے خیال سے بے چین و بے قرار ہو جایا کرتے تھے، یہ حدیث نبوی آپ کی ان قلبی کیفیات سے پردہ اٹھاتی ہے۔ ساری جماعت مومنین کی مثال ایک بدن کی سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مومنوں کے آقا و مطاع تھے، آپ کی حیثیت اس بدن میں دل کی سی ہے۔ آپ مومنوں کی جان اور ان کا دل اور ان کی روح تھے۔ کسی مومن کو کوئی اذیت پہنچتی یا وہ کسی قسم کے ہم و غم میں مبتلا ہوتا تو اس کا درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں جاگ اٹھتا تھا، اور اتنی بڑی جماعت میں کسی نہ کسی کو تو کوئی نہ کوئی دکھ اور تکلیف اور پریشانی اور غم لاحق رہتا ہی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہر لمحہ اپنے پیاروں کے دکھ اور تکلیف کے احساس سے ایک قسم کے بخار میں مبتلا رہتا تھا۔ آپ کی راتیں بھی ان کی خاطر بے چینی میں گزرتیں اور دن بھی ان کی تکلیفوں کے دور کرنے کے لیے تدابیر حسنہ میں صرف ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے، اور وہ تمہارے لیے خیر کا بہت حریص ہے، مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگرچہ صحابہ کو بھی حضور اکرم سے بے انتہا محبت تھی اور وہ جان و دل سے آپ پر نثار تھے، لیکن رحمت للعالمین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے صحابہ و مومنین سے محبت و رحمت ان سب محبتوں پر حاوی اور غالب تھی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں بانٹیں اور اپنی متضرعانہ دعاؤں اور حکیمانہ تدبیروں سے ان کی فلاح و بہبود کے لیے جانفشانی دکھلائی، ان کی تعلیم و تربیت اور تزکیے کے لیے اپنا جگر خون کیا،
اور جس طرح آپ سارا دن اور ساری رات ان کی تکلیفوں کے دور ہونے کے لیے بے چین و بے قرار ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور تڑپتے اور تضرع اور زاری سے کام لیتے تھے، اس کا احاطہ الفاظ میں ممکن نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہی خوب فرمایا ہے، آن ترحمہا کہ خلق از بہ بدید کس ندیدے در جہاں از مادرے۔ مخلوق نے جو رحمتیں اور شفقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پائی ہیں، وہ دنیا میں کسی نے اپنی ماں سے بھی نہیں دیکھی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم روحانی فرزند اور آپ کے عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے پھر سے ہمارے لیے محمدی فیضان کو جاری فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنی جماعت سے ایسا ہی محبت کا تعلق تھا۔ آپ فرماتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کا تعلق ہمارے ساتھ اعضاء کی طرح سے ہے، اور یہ بات ہمارے روزمرہ کے تجربے میں آتی ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے عضو مثلاً انگلی ہی میں درد ہو تو سارا بدن بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ٹھیک اسی طرح ہر وقت اور ہر آن میں ہمیشہ اسی خیال اور فکر میں رہتا ہوں کہ میرے دوست ہر قسم کے آرام و آسائش سے رہیں۔ یہ ہمدردی اور یہ غمخواری کسی تکلف اور بناوٹ کی روح سے نہیں، بلکہ جس طرح والدہ اپنے بچوں میں سے ہر واحد کے آرام و آسائش کے فکر میں مستغرق رہتی ہے، خواہ وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، اسی طرح میں للہ دل سوزی اور غمخواری اپنے دل میں اپنے دوستوں کے لیے پاتا ہوں۔ اور یہ ہمدردی کچھ ایسی اضطراری حالت پر واقع ہوئی ہے کہ جب ہمارے دوستوں میں سے کسی کا خط کسی قسم کی تکلیف یا بیماری کے حالات پر مشتمل پہنچتا ہے تو طبیعت میں ایک بے کلی اور گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ایک غم شامل حال ہو جاتا ہے، اور جوں احباب کی کثرت ہوتی جاتی ہے اسی قدر یہ غم بڑھتا جاتا ہے، اور کوئی وقت ایسا خالی نہیں رہتا جبکہ کسی قسم کا فکر اور غم شامل حال نہ ہو، کیونکہ اس قدر کثیر التعداد احباب میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی غم اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی اطلاع پر ادھر دل میں قلق اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نہیں بتلا سکتا کہ کس قدر اوقات غموں میں گزرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہستی ایسی نہیں جو ایسے ہموم اور افکار سے نجات دے، اس لیے میں ہمیشہ دعاؤں میں لگا رہتا ہوں، اور سب سے مقدم دعا یہی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں کو ہموم اور غموم سے محفوظ رکھے، کیونکہ مجھے تو انہی کے افکار اور رنج غم میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر یہ دعا مجموعی حیثیت سے کی جاتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی رنج اور تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نجات دے۔ ساری سرگرمی اور پورا جوش یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو افراد جماعت سے کس قدر محبت تھی، اس کا اندازہ آپ کی اس خواہش سے بھی ہو سکتا ہے جس کا ذکر آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر یوں فرمایا، میری بڑی آرزو ہے کہ ایسا مکان ہو کہ چاروں طرف ہمارے احباب کے گھر ہوں اور درمیان میں میرا گھر ہو، اور ہر ایک گھر میں میری ایک کھڑکی ہو کہ ہر ایک سے ہر ایک وقت واسطہ اور رابطہ رہے۔ سامعین کرام، آج MTA کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس مقدس خواہش کو پورا کرتے ہوئے ایسا عالمی مکان عطا فرما دیا ہے جس کے چاروں طرف احمدی بستے ہیں، اور آپ کی نمائندگی میں آپ کے مقدس خلیفہ کا ہر گھر سے ہر وقت رابطہ ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کے لیے اپنے گھروں کے دروازے وا کریں اور اس کھڑکی کو کھولیں۔ حضور ایدہ اللہ جب MTA پر کوئی خطبہ یا خطاب ارشاد فرماتے ہیں یا کسی کلاس یا میٹنگ میں رونق افروز ہوتے ہیں تو اس وقت MTA کو آن کر کے یا اپنے موبائل فون یا ٹیبلٹ یا iPad وغیرہ کے ذریعے MTA کی ویب سائٹ کی کھڑکی کھول کر ہم بھی اس مجلس، اجلاس یا جلسے میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں، اور یوں کونوا مع الصادقین کے قرآنی حکم پر عمل کر کے مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی خلافت کی دعاؤں اور برکتوں سے حصہ پا سکتے ہیں۔ تکبیر! حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آپ کی افراد جماعت سے ہمدردی اور غمخواری
اور ان کے لیے محبت و شفقت کے بے شمار نہایت ہی دل آویز اور ایمان افروز واقعات ملتے ہیں۔ حضرت احمد نور کابلی سافر میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک سال بہت بارش ہونے پر ڈھاب کا پانی کناروں سے نکل آیا۔ میرا مکان ڈھاب کے کنارے پر تھا، اس لیے دیواروں تک پانی پہنچ گیا۔ قریب تھا کہ پانی مکان میں داخل ہو جاتا اور مکان گر جاتا کہ کسی نے حضور علیہ السلام سے میری پریشانی کا ذکر کر دیا۔ صبح سیر کے وقت حضور حضرت اماں جان اور کچھ دیگر مستورات کے ساتھ میرے مکان میں تشریف لائے اور حالات دیکھ کر فرمایا، اللہ اب رحم کرے گا، بارش بند ہونے پر دیواروں کے ساتھ مٹی ڈال لینا۔ حضور علیہ السلام نے جس دن یہ فرمایا اس دن سے بارش ایک عرصے تک بند رہی اور ہم نے مکان کے ارد گرد مٹی ڈال لی۔ پھر بڑی بڑی بارشیں ہوئیں لیکن کبھی میرے مکان کو خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ایک بار حضرت منشی اروڑے خان صاحب سے فرمایا کہ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام دعا ہے جو کہنے والوں کے لیے اور بوجہ ہمدردی سب کے لیے ہوتی، لیکن ایک خاص دعا ہے جو اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک کوئی شخص ہمارے دل میں اپنا درد نہ پیدا کر دے۔ بس خاص دعا کرانے والے کو چاہیے کہ ہمارے سامنے رہ کر اور پاس آ کر جس طرح اس سے ہو سکے ہمارے دل میں درد پیدا کرے۔ حضرات، آج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تو بنفس نفیس ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے وعدوں کے مطابق آپ کے بعد قدرت ثانیہ یعنی خلافت کی نعمت سے نوازا ہے، اور ہم حضرت خلیفۃ المسیح کے ساتھ اخلاص و وفا اور محبت و اطاعت کا ذاتی اور مضبوط تعلق قائم کر کے آپ کی مستجاب دعاؤں سے حصہ پا سکتے ہیں۔ حضور ایدہ اللہ فرماتے ہیں، ایک احمدی ہو کر ایمان کی ایسی صورت میں حفاظت ہو سکتی ہے جب نظام جماعت اور خلافت سے مضبوط تعلق ہو اور باقاعدہ تعلق ہو، اور اس تعلق کے لیے ان ذرائع کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے جن سے دور بیٹھ کر بھی وہ تعلق قائم رہے۔ اس زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی آسانی ہمارے لیے پیدا فرما دی ہے۔ ایک تو اپنی تربیت اور خلافت سے مضبوط تعلق کے لیے ہر احمدی کو MTA سننے کی ضرورت ہے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دوسرے تبلیغ کے لیے جو MTA اور ویب سائٹ پر پروگرام ہیں وہ بھی دوسروں کو بتانے چاہیے۔ آج کل MTA اور اسی طرح الاسلام کی جو ویب سائٹ ہے، یہ جماعت کی ویب سائٹ ہے، یہ بڑا اچھا ذریعہ ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ کو بھی پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اور ہر احمدی کی تربیت اور خلافت سے جوڑنے اور جماعت سے جوڑنے کا بھی ذریعہ ہیں۔ بس ہر احمدی کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں۔ حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کو کسی گاؤں سے علاج کے لیے قادیان لایا گیا، لیکن وہ چند روز بیمار رہ کر وفات پا گیا۔ صرف اس کی ضعیفہ والدہ ساتھ تھی۔ حضرت اقدس نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض کو بوجہ لمبی لمبی دعاؤں کے نماز میں دیر لگنے کے چکر بھی آ گیا اور بعض گھبرا اٹھے۔ بعد سلام کے فرمایا کہ اس کے لیے ہم نے دعاؤں میں بس نہیں کی جب تک اس کو بہشت میں داخل کرا کر چلتا پھرتا نہ دیکھ لیا۔ رات کو اس کی والدہ ضعیفہ نے بھی خواب دیکھا کہ وہ بہشت میں بڑے آرام سے ٹہل رہا ہے، اور اس نے کہا کہ حضرت کی دعا سے مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور جنت میرا ٹھکانہ کیا۔ گو کہ اس کی والدہ کو اس کی موت سے سخت صدمہ تھا، لیکن اس مبشر خواب کے دیکھتے ہی وہ ضعیفہ خوش ہو گئی اور تمام صدمہ اور رنج غم بھول گئی، اور یہ غم مبدل براحت ہو گیا۔ حضرت پیر صاحب مزید فرماتے ہیں کہ میاں جان محمد صاحب کی نماز جنازہ حضرت اقدس نے اتنی لمبی پڑھائی کہ مقتدیوں کے پیر دکھنے لگے اور ہاتھ باندھے باندھے درد کرنے لگے۔ جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو کسی نے عرض کیا کہ حضور اتنی دیر نماز میں لگی کہ تھک گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، ہمیں تھکنے سے کیا تعلق؟ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اس سے مرحوم کے لیے مغفرت مانگتے تھے۔ مانگنے والا بھی کبھی تھکا کرتا ہے؟ جو مانگنے سے تھک جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے، جس سے ذرا سی بھی امید ہوتی ہے وہاں سائل ڈٹ جاتا ہے، اور بارگاہ عدیت میں تو ساری امیدیں ہیں۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکثر فرماتے سب کرامتوں کی جڑ دعا ہے۔ فرماتے کہ ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ بخل تو جائز نہیں، لیکن اگر بخل جائز ہوتا تو میں کس چیز پر بخل کرتا؟ میں نے بہت غور کیا، دنیا کی کوئی شے مجھے ایسی محبوب نہ معلوم ہوئی جس پر بخل کرنا میں روا رکھتا، نہ مال و دولت نہ نسخہ۔ لیکن میں نے سوچا کہ دعا ایک ایسی نعمت ہے
کہ اگر بخل جائز ہوتا تو میں اس بات کے بتلانے میں بخل کرتا کہ دعا کے ذریعے ہر ایک مشکل حل ہو جاتی ہے اور ہر ایک نعمت اور برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں توحید کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک عبادات کی بجاوری نہ ہو۔ اس کے یہی معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا اس وقت اپنے اقرار میں سچا ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر عملی پہلو سے بھی وہ ثابت کر دکھائے کہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی محبوب و مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ اور محمد الرسول اللہ جو اس کا دوسرا جزو ہے وہ نمونے کے لیے ہے، کیونکہ نمونے اور نظیر سے ہر بات سہل ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نمونوں کے لیے آتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیع کمالات کے نمونوں کے جامع تھے۔ اسی طرح فرمایا خوب یاد رکھو اور پھر یاد رکھو کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ توحید کے عملی اقرار کا نام ہی نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک دعا ہے جس میں پورا درد اور سوزش ہو، اسی لیے اس کا نام صلاۃ ہے۔ خدا تعالیٰ کسی دعا کو نہیں سنتا جب تک دعا کرنے والا موت تک نہ پہنچ جاوے۔ دعا مانگنا ایک مشکل امر ہے اور لوگ اس کی حقیقت سے محض ناواقف ہیں۔ دعا کے لوازم میں سے یہ ہے کہ دل پگھل جاوے اور روح پانی کی طرح حضرت احدیت کے آستانے پر گرے اور ایک کرب اور اضطراب اس میں پیدا ہو، اور ساتھ ہی انسان بے صبر اور جلد باز نہ ہو بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ دعا میں لگا رہے، پھر توقع کی جاتی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی۔ نماز بڑی اعلیٰ درجے کی دعا ہے مگر افسوس لوگ اس کی قدر نہیں جانتے۔ حضور فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی تکلیف یا ابتلا کو دیکھتے تو فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور فرمایا کرتے تھے نماز مشکلات سے بچنے کی چابی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1904 میں مجھے ایسا بخار آیا جو اترتا نہ تھا۔ ایک دن ایسی حالت ہوئی گویا کہ آخری وقت ہے۔ میری بیوی روتی چیختی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ فوراً اٹھے اور وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے، اور ہنوز نماز میں ہی تھے کہ میری حالت سنبھل گئی اور تندرستی کی طرف مائل ہو گئی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ نماز کے اندر تو دعا کرتے نہیں، جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو بعد میں دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خاموش کھڑا رہے، لیکن جب دربار سے باہر آ جائے تو پکارنے لگے کہ میری یہ درخواست بھی اور یہ درخواست بھی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے نانا جان محترم حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے 3 مہینے کی رخصت لے کر ماں اہل و اطفال قادیان میں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا۔ ان دنوں میں ایسا اتفاق ہوا کہ والدہ ولی اللہ شاہ صاحب یعنی حضرت ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ کے دانت میں سخت شدت کا درد ہو گیا، جس سے ان کو نہ رات کو نیند آتی تھی نہ دن کو۔ ڈاکٹری علاج بھی کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی دوا دی مگر آرام نہ آیا۔ حضرت ام المومنین نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کی بیوی کو دانت میں سخت درد ہے اور آرام نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو یہاں بلائیں کہ وہ مجھے آ کر بتائیں کہ انہیں کہاں تکلیف ہے۔ چنانچہ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے اس دانت میں سخت تکلیف ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرا ٹھہریں۔ چنانچہ حضور نے وضو کیا اور فرمانے لگے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ حضور نے 2 نفل پڑھے اور وہ خاموش بیٹھی رہیں۔ اتنے میں انہیں محسوس ہوا کہ جس دانت میں درد ہے اس دانت کے نیچے سے ایک شعلہ قدرے دھوئیں والا دانت کی جڑ سے نکل کر آسمان کی طرف جا رہا ہے اور ساتھ ہی درد کم ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ شعلہ آسمان تک جا کر نظر سے غائب ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد حضور نے سلام پھیرا اور وہ درد فوراً رفع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام اپنے اصحاب پر کس قدر شفیق اور مہربان تھے اور کس طرح ان کے دکھ درد اور تکلیف کی اطلاع پا کر تڑپ اٹھتے تھے اور اپنی متضرعانہ دعاؤں اور حکیمانہ تدبیروں سے ان تکلیفوں کے ازالے کے لیے صحیح فرماتے تھے۔ اس کی 2 4 یا 10 20 نہیں، سینکڑوں مثالیں آپ کی حیات طیبہ میں ملتی ہیں۔ وقت کی رعایت سے صرف چند ایک کا ہی ذکر ممکن ہے۔ حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب بھیروی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 1898 میں مجھے تپ محرقہ ہوا۔ 15ویں دن
عشاء کے وقت حضرت مولوی نور الدین صاحب دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ مجھے اس وقت سرسام تھا۔ مکان سے باہر نکل کر مولوی قطب الدین کو فرمایا کہ آج اس کی حالت بہت نازک ہے، بچنا مشکل نظر آتا ہے۔ پردے کے پیچھے میری خوش دامنہ سن رہی تھیں۔ وہ اسی وقت حضرت صاحب کے پاس دوڑی گئیں اور جا کر عرض کی کہ آپ کچھ توجہ کریں، فضل الرحمن کی حالت بہت خراب ہے۔ فرماتے ہیں آپ کسی کتاب کے لکھنے میں مصروف تھے۔ میری خوش دامنہ کی بات سن کر فرمایا کہ میں ایک ضروری مضمون لکھ رہا ہوں۔ میں نے مولوی صاحب یعنی حکیم مولوی نور الدین صاحب کو تاکید کر دی ہے کہ بہت توجہ سے علاج کریں۔ وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب تو تقریباً آج مایوسی کا اظہار کر گئے ہیں۔ اب آقا کی سنیں کہ غلام کے لیے کس قدر بے قرار ہوئے۔ حضرت مفتی فضل الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت صاحب نے اس مضمون کو رکھ دیا اور فرمایا کہ میں نے ابھی اس سے بہت کام لینے ہیں، تم جاؤ، میں ابھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ گھر واپس چلی آئیں۔ رات کے 12 بجے مجھے ایک خون کا اسہال آیا، اس کے بعد دوسرا، اور اس کے ساتھ میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے بعد تیسرا آیا۔ صبح کے وقت ماسٹر عبد الرحمن صاحب جلندری میرے پاس آئے اور کہا کہ نماز صبح کے بعد حضرت صاحب نے مولوی عبد الکریم صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ رات جس وقت مجھے اطلاع ملی کہ فضل الرحمن کی حالت خطرے میں ہے تو مجھے دعا کی طرف توجہ ہوئی اور میں 12 بجے تک سجدے میں رہا۔ مجھے بتلایا گیا کہ شفا ہو گئی، نامعلوم اس کے کیا معنی، کوئی شخص جاوے اور خبر لے آوے، اس لیے میں آیا ہوں۔ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے اندر قوت گویائی نہ تھی مگر اشارے سے کہا کہ 12 بجے سے افاقہ شروع ہوا۔ حضرت مفتی صاحب ہی کا ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ کے ہاں دوسرا بیٹا عبدالحفیظ پیدا ہو چکا تھا۔ سردی کے ایام تھے اور ان دنوں زچہ عورتیں تشنج کی بیماری سے وفات پا رہی تھیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میری بیوی کو بچہ تولد ہونے کے 7ویں دن مغرب کے قریب اس کے آثار معلوم ہوئے۔ کیونکہ ان دنوں میں یہ وبا تھی اس لیے اس کی طرف بہت توجہ ہو گئی۔ میں مغرب کے بعد حضرت صاحب کی خدمت میں دوڑا گیا اور ان سے عرض کی۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑی خطرناک مرض کا پیش خیمہ ہے، تم فوراً اس کو 10 رتی ہینگ دے دو اور گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد مجھے اطلاع دو۔ کہتے ہیں کہ میں عشاء کے بعد پھر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مرض میں ترقی ہو گئی ہے۔ فرمایا 10 رتی کونین دے دو اور 1 گھنٹے کے بعد پھر مجھے اطلاع دو۔ حضور کی اپنے مریدوں کے لیے شفقت اور دلداری ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں سو گیا ہوں، بے تکلف آ جانا اور مردانہ سیڑھیوں سے آواز دینا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں 1 گھنٹے بعد میں پھر گیا اور عرض کیا کہ کوئی افاقہ نہیں ہے۔ فرمایا 10 رتی مشک دے دو۔ میں نے عرض کیا اس وقت مشک کہاں سے لاؤں؟ حضور ایک مٹھی بھر کر مشک کی لے آئے۔ فرمایا یہ 10 رتی ہوگی۔ میں نے عرض کیا حضور یہ زیادہ ہے۔ فرمایا لے جاؤ پھر کام آوے گا۔ میں نے وہ لے لی اور 10 رتی مریضہ کو دے دی۔ 1 گھنٹے بعد پھر گیا اور عرض کیا کہ مرض میں بہت اضافہ ہو گیا۔ فرمایا 10 تولہ کسٹرائل دے دو۔ میں نے آ کر 10 تولہ کسٹرائل دے دیا۔ اس کے بعد اس کو بہت سخت قے ہوئی اور قے اس مرض میں آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ قے کے بعد اس کا سانس اکھڑ گیا، گردن پیچھے کو کھنچ گئی، آنکھوں میں اندھیرا آ گیا اور زبان بند ہو گئی۔ اب یہ ظاہری آثار تو سب نا امیدی کے تھے جن کو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے کہ بس اب خدا کی قضا پر راضی ہو جانا چاہیے، مگر ادھر خدا کے مامور کے غلام کو اپنے آقا کی دعاؤں پر ایسا بھروسہ تھا کہ فرماتے ہیں میں بھاگ کر سیڑھیوں پر چڑھا۔ حضور نے میری آواز سن کر دروازہ کھول دیا اور فرمایا کیوں خیر ہے؟ آپ نے وہ سب حالت عرض کر دی۔ آپ نے سن کر فرمایا اور کیا خوب فرمایا، دنیا کے جتنے ہتھیار تھے وہ تو ہم نے چلا لیے، اب ایک ہتھیار باقی ہے اور وہ دعا کا ہے۔ تم جاؤ، میں دعا سے اس وقت سر اٹھاؤں گا جب اسے صحت ہوگی۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے۔ عشاء کے بعد کا واقعہ، مغرب سے واقعہ شروع ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں یہ سن کر واپس لوٹ آیا اور بیوی کو یہ کہہ کر کہ اب تو ٹھیکیدار نے خود ٹھیکہ لے لیا ہے، دوسرے کمرے میں جا کر چارپائی پر جا کر لیٹ گیا اور سو رہا۔ صبح مجھے کسی برتن کی آہٹ سنائی دی تو آنکھ کھل گئی، دیکھا
تو بیوی کچھ برتن درست کر رہی تھی۔ میں نے حال پوچھا تو کہنے لگی آپ تو جا کر سو گئے تھے اور مجھے 2 گھنٹے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام دے دیا۔ احباب جماعت، ان واقعات سے حضور علیہ السلام کی افراد جماعت سے ہمدردی کے ساتھ ساتھ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر تعلق، ذات پر توکل، دعاؤں پر اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر کامل یقین بھی نمایاں ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی تعلق قائم کریں، انابت اللہ، دعاؤں، ذکر الہی، نماز اور نوافل کی طرف خصوصی توجہ کریں، اور اپنے بھائیوں کے لیے ایسی ہی محبت اور ہمدردی اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت شیخ زین العابدین صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری بیوی کو 18 کی بیماری تھی اور 4 لڑکے فوت ہو چکے تھے، علاج سے افاقہ نہیں ہوتا تھا۔ میں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا میاں زین العابدین اب تک تم نے اطلاع کیوں نہ دی؟ تم تو میاں بیوی 4 سال جہنم میں پڑے رہے، مجھے فوراً اطلاع کرنی چاہیے تھی۔ پھر فرمایا کہ مولوی نور الدین صاحب کا علاج کرو، بیماری انشاءاللہ ہٹ جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں اس قابل نہیں، غریب آدمی ہوں، مولوی صاحب کا علاج نہیں کر سکتا۔ فرمایا کیا میرا علاج کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا حضور دعا فرمائیں۔ حضرت صاحب دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کیا۔ فرمایا آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں۔ ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی اذان تک حضور نے دعا کی، اور جتنا وقت دعا کرتے رہے روتے رہے، آنسو آپ کی داڑھی مبارک سے ٹپک کر کرتے پر پڑتے رہے۔ میں تو تھک کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا رہا اور دل میں سوچنے لگا کہ کیوں میں نے حضور کو اس قدر تکلیف دی۔ اگر اولاد نہ ہوتی تب بھی کوئی حرج نہیں تھا، مگر حضور کو اتنی تکلیف ہرگز نہیں دینی چاہیے تھی۔ خیر حضور نے دعا ختم کی اور فرمایا، اب دیکھیں عز و انکسار، فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے اور 18 کی بیماری دور ہو گئی ہے، اس حمل میں لڑکا ہوگا، آپ کی بیوی کی شکل اور بچے کی شکل بھی مجھے دکھائی گئی ہے، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ پھر فرمایا کیا مجھے اندر جانے کی اجازت ہے؟ حضرت شیخ صاحب نے کچھ کھانے پینے کی احتیاطوں کی بابت پوچھا تو فرمایا سب کچھ کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا اور 18 کی بیماری ہرگز نہیں ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ 2-4 سال کے بعد دریافت کیا کہ میاں زین العابدین کیا اولاد ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور اب تو اولاد ہو رہی ہے اور حضور کی دعا کا ہی نتیجہ ہے۔ فرمایا ہم نے کب دعا کی تھی؟ ہمیں تو یاد نہیں۔ اس پر میں نے یاد دلایا۔ حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں جس وقت آپ نے یہ روایت بیان کی کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دعا کے بعد اب تک میرا کوئی بچہ فوت نہیں ہوا، 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں زندہ موجود ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے خدا میں بے شمار عجائبات ہیں، مگر وہی دیکھتے ہیں جو صدق اور وفا سے اس کے ہو گئے ہیں۔ وہ غیروں پر جو اس کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے صادق اور وفادار نہیں، وہ عجائبات ظاہر نہیں کرتا۔ کیا ہی بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے افراد جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا جماعت میں ایسے افراد کی اکثریت ہونی چاہیے کہ جن کی حصیں ایسی ہوں جو روحانی اثرات کو زیادہ سے زیادہ قبول کرنے والی ہوں، اور پھر دنیا کو بتانے والی ہوں کہ حقیقی نماز کیا چیز ہے، حقیقی عبادت کیا چیز ہے، اور اس کے لیے کس قسم کی حس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ اسلام احمدیہ۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسمات امت اللہ بی بی سکنہ علاقہ خوست مملکت کابل نے مجھ سے بیان کیا کہ جب وہ شروع میں اپنے والد اور چچا سید صاحب نور اور سید احمد نور کے ساتھ قادیان آئی تو اس وقت اس کی عمر بہت چھوٹی تھی، اور اس کے والدین اور چچا چچی حضرت سید عبداللطیف صاحب شہید کی شہادت کے بعد قادیان چلے آئے تھے۔ مسمات امت اللہ جن کی عمر اس وقت 10 سال تھی، انہیں بچپن میں آشوب چشم کی سخت شکایت ہو جاتی تھی اور آنکھوں کی تکلیف اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ انتہائی درد اور سرخی کی شدت کی وجہ سے وہ آنکھ کھولنے تک کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ اس کے والدین نے اس کا بہت علاج کرایا مگر کچھ افاقہ نہ ہوا اور تکلیف بڑھتی گئی۔ ایک دن
جب اس کی والدہ اسے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دوائی ڈالنے لگی تو وہ ڈر کر یہ کہتی ہوئی بھاگ گئی کہ میں تو حضرت صاحب سے دم کراؤں گی۔ اب دیکھیے کیسی تربیت تھی بچوں کی بھی، اور کیسا ایمان تھا ان بچوں کا بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اور آپ کی دعاؤں پر۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں گرتی پڑتی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر پہنچ گئی اور حضور کے سامنے جا کر روتے ہوئے عرض کیا کہ میری آنکھوں میں سخت تکلیف ہے اور درد اور سرخی کی شدت کی وجہ سے میں بہت بے چین رہتی ہی ہوں اور اپنی آنکھیں تک کھول نہیں سکتی، آپ میری آنکھوں پر دم کر دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کسی تصنیفی کام میں مصروف تھے، آپ کہتی ہیں کہ حضور نے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میری آنکھیں واقعی خطرناک طور پر ابلی ہوئی تھیں اور میں درد سے بے چین ہو کر کراہ رہی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی انگلی پر اپنا تھوڑا سا لعاب دہن لگایا اور ایک لمحے کے لیے رک کر، جس میں شاید حضور دل میں دعا فرما رہے ہوں گے، بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنی یہ انگلی میری آنکھوں پر آہستہ آہستہ پھیر دی اور پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، بچی جاؤ، اب خدا کے فضل سے تمہیں یہ تکلیف پھر کبھی نہیں ہوگی۔ اور چنانچہ اس وقت جب آپ نے یہ روایت بیان کی آپ کی عمر 70 سال تھی اور آپ فرماتی ہیں کہ 60 سال کے عرصے میں مجھے پھر کبھی وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الغرض حضرت مسیح موعود کا وجود ایک مجسم رحمت تھا۔ وہ رحمت تھا اپنے عزیزوں کے لیے، اور رحمت تھا اپنے دوستوں کے لیے، اور رحمت تھا اپنے دشمنوں کے لیے، اور رحمت تھا اپنے ہمسایوں کے لیے، اور رحمت تھا اپنے خادموں کے لیے، اور رحمت تھا سائلوں کے لیے، اور رحمت تھا عامۃ الناس کے لیے۔ اور دنیا کا کوئی چھوٹا یا بڑا طبقہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے اس نے رحمت اور شفقت کے پھول نہ بکھیرے ہوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ رحمت تھا اسلام کے لیے، جس کی خدمت اور ارشاد کے لیے اس نے انتہائی فدائیت کے رنگ میں اپنی زندگی کی ہر گھڑی اور اپنی جان تک قربان کر رکھی تھی۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اخلاق و اوصاف کے متعلق ایک مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون میں آپ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہایت رؤوف و رحیم تھے، سخی تھے، مہمان نواز تھے، اشجع الناس تھے۔ ابتلاؤں کے وقت جب کہ لوگوں کے دل بیٹھے جاتے تھے، آپ شیر نر کی طرح آگے بڑھتے تھے۔ عفو، چشم پوشی، فیاضی، خاکساری، وفاداری، سادگی، عشق الہی، محبت رسول، ادب بزرگان دین، ایفائے عہد، حسن معاشرت، وقار، غیرت، ہمت، اولوالعزمی، خوش روئی اور کشادہ پیشانی آپ کے ممتاز اخلاق تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس وقت دیکھا جب میں 2 برس کا بچہ تھا، پھر آپ میری ان آنکھوں سے اس وقت غائب ہوئے جب میں 27 سال کا جوان تھا، مگر میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے بہتر، آپ سے زیادہ خوش اخلاق، آپ سے زیادہ نیک، آپ سے زیادہ بزرگانہ شفقت رکھنے والا، آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت میں غرق رہنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ آپ ایک نور تھے جو انسانوں کے لیے دنیا پر ظاہر ہوا، اور ایک رحمت کی بارش تھے جو ایمان کی لمبی خشک سالی کے بعد اس زمین پر برسی اور اسے شاداب کر گئی۔ معزز سامعین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے ساتھ آپ کی شفقتوں، رحمتوں اور مستجاب دعاؤں کے فیض کا باب مسدود نہیں ہو گیا، بلکہ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بشارت دی تھی، آپ کے بعد قدرت ثانیہ یعنی خلافت حقہ اسلامی احمدیہ کے ذریعے یہ دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ آج مسیح پاک علیہ السلام کی خلافت ہے جو اللہ تعالیٰ سے مؤید و منصور اور خدا تعالیٰ کی عظیم الشان قدرتوں اور رحمتوں کے تازہ بتازہ نشانوں کی مظہر اور اس کی لازوال تجلیات کی مورد ہے۔ خلافت احمدیہ کی روشن اور تابندہ تاریخ خلفائے مسیح موعود کی افراد جماعت سے ہمدردی اور غمخواری اور ان سے محبت و شفقت اور ان کے حق میں قبولیت دعا کے لاتعداد نظاروں سے اس طرح جگمگا رہی ہے جس طرح آسمان پر ستارے جگمگاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ فرماتے ہیں، خلیفہ وقت کا تو دنیا میں پھیلے ہوئے ہر قوم اور ہر نسل کے احمدی سے ذاتی تعلق ہے۔ ان کے ذاتی خطوط آتے ہیں جن میں ان کے ذاتی معاملات کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ خلافت ہی ہے جو دنیا میں بسنے والے ہر احمدی کی تکلیف پر توجہ دیتی ہے، ان کے لیے خلیفہ وقت دعا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کون سا دنیاوی لیڈر ہے جو بیماروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جو اپنی قوم کی بچیوں کے رشتوں کے لیے بے چین اور ان کے لیے دعا کرتا ہو؟ کون سا لیڈر ہے جس کو بچوں کی تعلیم کی فکر ہو؟
حکومت بے شک تعلیمی ادارے بھی کھولتی ہے، صحت کے ادارے بھی کھولتی ہے، تعلیم تو مہیا کرتی ہے، لیکن بچوں کی تعلیم جو اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی فکر صرف آج خلیفہ وقت کو ہے۔ جماعت احمدیہ کے افراد ہی وہ خوش قسمت ہیں جن کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، ان کی صحت کی فکر خلیفہ وقت کو رہتی ہے، رشتے کے مسائل ہیں، غرض کہ کوئی مسئلہ بھی دنیا میں پھیلے ہوئے احمدیوں کا، چاہے وہ ذاتی ہو یا جماعتی، ایسا نہیں جس پر خلیفہ وقت کی نظر نہ ہو اور اس کے حل کے لیے وہ عملی کوشش کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا نہ ہو، اس سے دعائیں نہ مانگتا ہو۔ میں بھی اور میرے سے پہلے خلفاء بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ میں نے ایک خاکہ کھینچا ہے بے شمار کاموں کا جو خلیفہ وقت کے سپرد خدا تعالیٰ نے کیے ہیں اور انہیں اس نے کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں، آپ فرماتے ہیں دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں رات سونے سے پہلے چشم تصور میں نہ پہنچتا ہوں اور ان کے لیے سوتے وقت بھی اور جاگتے وقت بھی دعا نہ ہو۔ پس احباب کرام، پس خدا کی رحمت کا باب کھلا ہوا ہے، خدا کی رحمت کا باب کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے وعدوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور آپ کے عاشق صادق مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی میں خلافت کی صورت میں ایک انتہائی شفیق اور مہربان آقا اور نہایت ہی پیار کرنے والا اور دن رات ہمارے لیے خدا سے خیر اور بھلائی کی طرف طلب کرنے والا امام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سامعین کرام، رحمت للعالمین خیر الرسل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر امت ہونے اور آپ کے غلام کامل اور عاشق صادق حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے اور آپ کی خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ سے وابستگی اور امام وقت کی دعاؤں سے کما حقہ مستفیض ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم ان مقدس ہستیوں سے قلبی موانست پیدا کریں، ایک مخلصانہ اور غلامانہ اطاعت کا تعلق پیدا کریں اور ان سارے اوصاف حمیدہ کو اپنائیں۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہو، بنی نوع انسان سے سچی ہمدردی اور غمخواری ہمارا شعار ہو، اور خصوصیت سے اپنے مومن بھائیوں کے لیے تو اپنے آقا کی سنت کے مطابق بہت ہی شفیق و مہربان اور رؤوف و رحیم ہوں، اور للہ محبت اور دل سوزی سے ایک دوسرے کے لیے خدائے رحمان و رحیم سے دلی تڑپ اور بے قراری سے دعائیں کرنے والے ہوں، تاکہ ہم ایک امام کے تابع واقعتاً رحماء بینہم کے مصداق اور بنیان مرصوص بن جائیں اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کرنے والے ہوں جس کا اظہار آپ نے اس سلسلے کے قیام کے وقت لوگوں کو بیعت کی دعوت دیتے ہوئے یوں فرمایا تھا کہ یہ سلسلہ بیعت محض مبنات فراہمی طائفہ متقین، یعنی تقوی شعار لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لیے ہے، تا ایسے متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت و نتائج خیر کا موجب ہو، اور وہ ببرکت کلمہ وحدہ پر متفق ہونے کے اسلام کی پاک اور مقدس خدمات میں جلد کام آ سکیں۔ وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں، یتیموں کے لیے بطور باپوں کے بن جائیں اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرف فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آئے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدک المسیح الموعود وآلہ واتباعہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔